اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 118۔ خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے، اور ہم اہل بیت نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں۔ جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہرہ یاب ہوا، اور جو ٹھہرا رہا وہ گمراہ ہوا اور آخرکار نادم و پشیمان ہوا۔ اس دن کے لیے عمل کرو کہ جس کے لیے ذخیرے فراہم کیے جاتے ہیں، جس میں نیتوں کو جانچا جائے گا، جسے اپنی ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے کہ جو اس کے پاس موجود ہے، تو دوسروں کی عقلیں جو اس سے دور اور اوجل ہیں فائدہ رسانی سے بہت عاجز و قاصر ہوں گی۔ دوزخ کی آگ سے ڈرو کہ جس کی تپش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہننے کو لوہے کے زیور اور پینے کو پیپ برا خون ہے۔ ہاں، جس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں خدا برقرار رکھے وہ اس لیے کہ اس مال سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا ایسوں کو وارث بنایا جاتا ہے جو اس کو سراہتے تک نہیں ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر انسان جیتے جاگتے اپنے اختیار سے کسی کو کچھ دے جائے تو لینے والا اس کا احسان مند ہوتا ہے، لیکن جو مال مجبوری سے چھن جائے تو چھین لینے والا اپنے کو اس کا زیر احسان نہیں سمجھتا اور نہ اسے سراہتا ہے۔ یہی حالت مرنے والے کی ہوتی ہے کہ اس کے ورثاء یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھوڑ گیا ہے وہ ہمارا حق تھا اور جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اس میں اس کا احسان ہی کیا کہ اسے سراہا جائے۔ لیکن اسی مال سے اگر وہ کوئی اچھا کام کر جاتا ہے تو دنیا میں اس کا نام بھی رہتا ہے اور دنیا والے اس کی تحسین و آفرین بھی کرتے ہیں۔